بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين متفق علیہ. یہ بخاری کی 52 نمبر حدیث ہے، حدیث نمبر 52. اس میں اللہ کے رسول نے ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ بات بتائی جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. وہ بات کیا ہے؟ حلال و حرام کے بارے میں. کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. اکثر لوگ ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اس کے جائز ہونے کا، صحیح ہونے کا پروف کیا ہے نا. تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے عبادتوں کے اندر پروف چاہیے. فار ایگزامپل آپ رکوع ایک بار کرتے ہیں تو اس کا پروف چاہیے. ایک ہی بار رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن عبادتوں کے علاوہ حرام ہونے کے لیے پروف چاہیے، حلال ہونے کے لیے نہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الحلال بین. حلال بالکل کلیئر ہے، واضح ہے. حلال کون ہے؟ ہر وہ چیز حلال ہے جس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل اور کوئی پروف نہ ہو. اور ایسی ہی چیزیں زیادہ ہیں، زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں. وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ. اور حرام بھی بالکل کلیئر ہے. سود حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا، یہ سب معلوم ہے نا. اس کا پروف ہے، دلیل ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ. یہ حلال و حرام کے بیچ میں کچھ شک والی چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے. تو اب کیا کرنا؟ اور آپ کو خود بھی کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ یہ واقعی یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ لا يعلمهن كثير من الناس. ان کی حقیقت، ریئلٹی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ڈاؤٹ فل چیزوں کے بارے میں تمہارا ایٹیٹیوڈ اور طریقہ کیسا ہونا چاہیے. فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. جو ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. جو ڈاؤٹ فل چیزوں میں گیا وہ حرام میں ضرور پڑ جائے گا. اب اس کی مثال دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ کراعی، جیسے بکری چرانے والا، اونٹ چرانے والا. یرعى حول الحما. حما کے آس پاس وہ بکریاں چرا رہا. حما کیا ہے؟ حما کہتے تھے کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے جانوروں کے چرنے کی ایک جگہ ہوتی تھی، ایک ایریا ہوتا تھا اسپیشل. تو وہاں پر کوئی عام پبلک کے لوگ اپنی بکریاں نہیں چرا سکتے تھے. تو وہ چرواہا جو وہاں آس پاس چرا رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ یوشک ان یرتع فیہ. ہو سکتا ہے کہ بکری یا اونٹ جو ہے اگر اس کے کنارے پر چر رہے ہیں تو جا کر کے ادھر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. تو فرمایا الا وان لکل ملک حما. یاد رکھو ہر بادشاہ کا ایک حما ہوتا ہے، یعنی پریزروڈ ایریا کہ اس میں کوئی نہیں جائے گا، صرف وہ بادشاہ اور اسے اجازت کے بعد ہی. الا وان حما اللہ محارمہ. اور اللہ کا جو حما ہے وہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. حرام کی ہوئی چیزوں کو جو حلال کر لے گا تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہ وہ چھوڑیے. ہمارا اب گاؤں میں دیہاتوں میں دیکھتے ہوں گے اگر کسی دوسرے کے کھیت میں بکری یا جانور پڑ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بھگاتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو حرام کیا اس کے اندر نہیں آنا.
اب آخری بات اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، سنو، جسم میں، باڈی کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ اگر صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح رہے گی، پورا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ بگڑ گیا تو پورا جسم کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ دل۔ ہم کو معلوم ہے نا، ہارٹ اٹیک ہوا تو انسان گیا، دل کی خرابی پیدا ہو گئی تو سارا کا سارا پورا خراب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حلال اور حرام کی پابندی کون کر سکتا ہے؟ جس کا دل صحیح سلامت ہو، جس کا دل ہی کالا ہو گیا ہو، گندا ہو گیا ہو، اس کو آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو انہیں نماز کی فکر نہیں، روزے کی نہیں، حلال، کہیں سے کچھ بھی آ جانا چاہیے بس، وہ کیوں ہے؟ کہاں سے خرابی ہے؟ دل سے خرابی ہے۔ جس کا دل صحیح سلامت رہے گا وہ ہمیشہ اس فکر میں رہے گا کہ مجھ سے کوئی حرام نہ ہو جائے، اور اگر ہو گیا تو فوراً اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا، نیکیاں کر کے، دعا کر کے، گناہ کر کے، توبہ کر کے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری حدیث کا؟ حلال کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے۔ حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ جتنی چیزیں حرام ہیں ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا ہے؟ حلال ہیں۔ جیسے اب ایک ایگزامپل دے کے میں بات ختم کروں گا۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پرسکرپشن لکھنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ یہ چیزیں نہیں کھانا، تم کو دہی نہیں کھانا، چاول نہیں کھانا، فلاں، یہ لسٹ تو نہیں بناتا ہے کیا کیا کھانا ہے، اس کی لسٹ بناتا ہے کیا؟ وہ لسٹ بنائے گا تو وہ پرسکرپشن پوری کتاب چاہیے اس کے لیے۔ تو منع پرہیز کیا کیا چیز ہے وہ لسٹ بنا کے لکھ کر کے دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی لسٹ ہے وہ بتا دی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے دل کو، خاص طور سے اپنے دل کی حفاظت، کہ کوئی برا خیال، گندا خیال جیسے ہی آئے فوراً اسے دور کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ شیطان ہمارے دلوں کو خراب کرے۔